بارك وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على من عزم الأمور. صدق الله مولانا العظيم. حضرات علماء کرام، معزز حاضرین اور نوجوان ساتھیوں، راستے کی رکاوٹوں اور مدن پلی کے پروگرام سے فارغ ہوتے ہوتے رکاوٹوں کو عبور کرتے کرتے ہم آپ کے ہاں پہنچے. ارادہ تو یہی تھا کہ مغرب آپ کے ہاں پڑھیں گے، مگر مجھے ایک حدیث یاد آئی کہ آقائے دو جہاں سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: عرفت ربی بفسخ العزائم. اس روئے زمین کو، دنیا کے اس کارخانے کو چلانے والی ذات کوئی ہے، میں نے اس کو کیسے پہچانا؟ فرماتے ہیں: عرفت ربی بفسخ العزائم. جب میں نے اپنے ارادوں کو ٹوٹتا ہوا دیکھا تو میں سمجھ گیا کہ اس کائنات کا کوئی خالق ہے، اور ہوتا وہی ہے جو خالق چاہتا ہے. ہم جو چاہیں کریں. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. جو تم چاہتے ہو وہ اس وقت تک پورا نہیں ہوگا جب تک کہ آسمان و زمین کا مالک بھی اس کو پورا کرنے کا ارادہ نہ فرما دے. ہمیں دیر ہوئی، یہی بات لکھی تھی تقدیر میں، لیکن فکر مت کرو، ہمیں اور آپ کو مل بیٹھنے کا موقع مل گیا ہے. اس موقع کو غنیمت جانو. تھوڑا ہی موقع ملا، لیکن یہ تھوڑا بھی بہت ہے. آؤ میں تمہیں کچھ باتیں ایسی سناؤں گا، بتاؤں گا جو تمہیں زندگی میں بھی کام دیں گی اور انشاءاللہ زندگی کے بعد بھی کام دیں گی. کیوں بھائی، باتیں سننے کو تیار ہو؟ کوئی جلدی تو نہیں ہے؟ جلدی تو نہیں ہے کوئی؟ اچھا، ہماری ایک عادت ہو گئی ہے، ہم بڑے شوق سے باتیں سننے مسجدوں میں، جلسے گاہوں میں پہنچتے ہیں، مگر ہم باتیں سنتے 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 سنی ہو گئے ہیں. کیا مطلب سنی ہو گئے ہیں؟ کہ بات ہمارے کانوں تک رہتی ہے، دل تک نہیں پہنچتی. آج سے طے کرو کہ جو سنیں گے انشاءاللہ دل سے سنیں گے، دل کے کانوں سے سنیں گے، دماغ میں بٹھائیں گے اسے، اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے. میرے دوستوں، اس امت کی ہدایت کے لیے سب سے اہم چیز جو ہمارے پاس ہے وہ اللہ کی کتاب ہے. قرآن سے بہتر ہدایت کا راستہ دکھانے والا کوئی ہو نہیں سکتا. اللہ رب العزت قرآن کریم میں کیا فرماتا ہے؟ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا. اللہ کہتا ہے یہ قرآن کریم قوموں کو ہدایت دینے کا سب سے مضبوط اور بہترین ذریعہ ہے. ہمارے پاس قرآن ہے، اللہ کی کتاب ہے، کسی انسان کی کتاب نہیں ہے.
اہم ذریعہ چونکہ قرآن کریم ہے، اس لیے قرآن کی چند تعلیمات آپ کے سامنے پیش کروں، اس امید کے ساتھ کہ آپ اس کو سن کر کے عمل کی کوشش کریں۔ دوستو، ایک شخص گزرے ہیں جن کا نام ہم اور آپ سنتے رہتے ہیں، ان کا نام ہے حکیم لقمان۔ کچھ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے زمانے کے نبی تھے، لیکن اکثر علماء کا اور مفسرین کا اس پر اتفاق ہے کہ وہ اپنے زمانے کے ولی تھے، نبی نہیں تھے۔ ایک اللہ والا تھا، ایک ولی تھا، اور اللہ رب العزت نے ان کو ایک خصوصیت عطا فرمائی تھی حکیم لقمان کو۔ وہ خصوصیت یہ تھی کہ ان کی زبان سے حکمت کی، دانائی کی اور عقل مندی کی باتیں نکلا کرتی تھی۔ لوگ دور دراز سے سفر کر کے اس زمانے میں اونٹوں پر، گھوڑوں پر، پیدل چل کے ان کی مجلس میں آ کے شریک ہوتے تاکہ ان کی باتیں سن کر کے اپنی زندگی کو سدھارنے کے قابل ہو جائیں، گمراہی سے بچ جائیں، راہ حق پر گامزن ہو جائیں۔ ان کی باتیں ایسی کام کی تھی۔ حکیم لقمان کی وفات کا وقت آیا تو حکیم لقمان نے اپنے گھر کے ایک کونے میں بیٹھ کر وفات سے پہلے اپنے بیٹے کو کچھ نصیحتیں کی۔ وہ نصیحتیں کتنی قیمتی ہیں، کتنی پاورفل ہیں، کتنی عظیم الشان ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو گھر کے کسی کونے میں بیٹھ کر جو نصیحتیں کی تھی، اللہ رب العزت نے ان نصیحتوں کو جو کا تو قرآن کریم میں ذکر کر دیا۔ گویا اللہ یہ اشارہ دینا چاہتا ہے کہ وہ نصیحتیں صرف لقمان کے بیٹے ہی کے لیے مفید نہیں ہیں، بلکہ رہتی دنیا تک ہر انسان کے لیے مفید ہیں۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں ذکر کر دیا، جب تک چاند سورج رہے گا اس وقت تک قرآن رہے گا، اور جب تک قرآن رہے گا حکیم لقمان کی یہ نصیحتیں بھی موجود رہیں گی۔ پورا ایک رکوع ہے جس میں حکیم لقمان کی نصیحتیں ہیں۔ اگر میں اس رکوع کو سنانے اور اس کی تشریح اور تفسیر کرنے بیٹھوں تو ایک دن کا جلسہ ناکافی رہے گا، تمہیں کئی دن جڑنا پڑے گا۔ کیا کئی دن جڑنے کو تیار ہو؟ بھائی تم تیار ہو، مگر میرے پاس تو ٹائم ہے نہیں، میرے پاس تو یہی ٹائم ہے۔ اس لیے میں نے ان نصیحتوں میں سے 4 نصیحتوں کا انتخاب کیا ہے۔ سب کو نہیں بیان کیا جا سکتا، مگر 4 کو میں نے منتخب کیا ہے۔ 2 آیتوں میں وہ 4 نصیحتیں ہیں، میں ایک ایک کر کے ذکر کروں گا، مگر یہ بتاؤ کہ عمل کرو گے یا دوسرے کان سے نکال دو گے؟ کرو گے عمل۔ حضرت لقمان کیا کہتے ہیں، غور کرو، قرآن کی آیات ہیں، اللہ کا بیان ہے، اور اس کے ایک بندے کی نصیحتیں ہیں جس کو اللہ اپنے الفاظ میں، اپنے کلام میں ذکر فرماتا ہے۔ کیا کہتا ہے کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو 4 نصیحتیں کی۔ ان میں سے پہلی نصیحت فرماتے ہیں، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ۔ کہتے ہیں اے میرے بیٹے، میری ایک نصیحت ہمیشہ یاد رکھنا۔ کہتے ہیں ابا جان کیا نصیحت ہے؟ فرماتے ہیں اے بیٹے، تو میری یہ نصیحت ہمیشہ یاد رکھ کہ تو نے ایک چھوٹا سا گناہ کیا۔ کتنا چھوٹا تھا؟ اتنا چھوٹا، اتنا چھوٹا، اتنا چھوٹا کہ رائی کے دانے کے برابر۔ اور وہ رائی کا دانہ کہاں ہے؟ فتکن فی صخرۃ، وہ رائی کا دانہ کسی پہاڑ کی کوہ میں دبا ہوا ہے۔ او فی السماوات، وہ رائی کا دانہ آسمان کے کسی گوشے میں لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہے۔ او فی السماوات، یا زمین کی تہ میں دفن ہے۔ کتنا چھوٹا عمل، رائی کے دانے کے برابر، اور وہ رائی کا دانہ پہاڑوں میں دبا ہے، آسمانوں کے گوشوں میں لوگوں کی نظروں سے چھپا ہے،
زمین میں دفن ہے، مگر میرے بیٹے یاد رکھنا کل قیامت کے دن تیرا رب تیرے سامنے اس چھوٹے سے عمل کو بھی پیش کر دے گا۔ کیا مطلب؟ حضرت لقمان کہتے ہیں کہ اے بیٹے تیرا کوئی عمل تیرے رب کی نظروں سے پوشیدہ نہیں ہے۔ حضرت لقمان بڑی عظیم نصیحت کرتے ہیں، گویا اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کر رہے ہیں کہ اے بیٹے جب کسی گناہ کے کرنے کا ارادہ دل میں آئے تو یہ سوچ کے کر کہ آج میں جو کچھ کروں گا کل مجھ کو اس کا حساب دینا پڑے گا۔ جب آنکھ گناہ کرنے کا ارادہ کرے تو یہ سوچ کہ آج آنکھ سے جو کچھ دیکھوں گا کل اس کا حساب دینا پڑے گا، کان سے جو کچھ سنوں گا کل اس کا حساب دینا پڑے گا، زبان سے جو بولوں گا کل اس کا حساب دینا پڑے گا۔ اگر تیرے دل میں حساب کا خوف پیدا ہو جائے تو یاد رکھ کبھی تیرے اندر گناہ کرنے کا جذبہ جنم نہیں لے گا۔ لیکن آج تو گناہ کرتا ہے، آنکھیں گناہ کر رہی ہیں، کان گناہ کر رہے ہیں، زبان گناہ کر رہی ہے، ہاتھ اور پیر گناہ کر، کیوں؟ تیرے دل سے یہ تصور ہی نکل گیا کہ مجھے اپنے کیے کا حساب بھی دینا پڑے گا۔ مسلمانوں، اللہ رب العزت کی طرف سے دو فرشتے مقرر ہیں، ایک ہمارے داہنے کندھے پر ہے، ایک ہمارے بائیں کندھے پر ہے۔ اور میری یہ بات ذہن میں رکھنا کہ تم گناہ کرتے وقت اپنے باپ کی نظروں سے چھپ سکتے ہو، ماں کی نظروں سے چھپ سکتے ہو، بھائی بہنوں کی نظروں سے چھپ سکتے ہو، چھوٹے بڑوں کی نظروں سے چھپ سکتے ہو، مگر اپنے رب کی نظر سے چھپ کر کے کہیں نہیں جا سکتے۔ جہاں پہنچو گے یہ دو فرشتے تمہارے ساتھ، ایک فرشتہ تمہاری نیکی لکھتا ہے اور دوسرا فرشتہ تمہارے گناہ لکھتا ہے۔ مگر قربان جاؤ اس رب کے جو بڑا رحیم ہے، جو فرشتہ سیدھے کندھے پر داہنے کندھے پر بیٹھا ہے تمہاری نیکیاں لکھتا ہے۔ اللہ کا اس کو کیا حکم ہے؟ اللہ کہتا ہے یہ مجمع بیٹھا ہے، بیٹھے بیٹھے اس مجمع میں سے ہر ایک نے یہ ارادہ کیا کہ میں عمل کروں گا، نیک کام کروں گا، گناہ سے بچوں گا۔ اللہ کا آرڈر ہے اس فرشتے کو کہ ابھی اس نے عمل شروع نہیں کیا ہے، ارادہ کیا ہے، جیسے ہی میرا بندہ کسی نیک کام کو کرنے کا ارادہ کرے تو فوراً اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھنا شروع کر دے۔ اور اللہ رب العزت دوسرے فرشتے سے کیا کہتا ہے جو بائیں طرف ہے کہ جب میرا کوئی بندہ کہیں بیٹھ کر کے کسی گناہ کا ارادہ کرے تو اللہ کیا کہتا ہے؟ فرماتا ہے ابھی تو نام اعمال میں گناہ مت لکھ، صرف ارادہ کرنے سے گناہ کو درج مت کر۔ وہ اٹھتا ہے گناہ کے لیے، اللہ کہتا ہے ابھی بھی مت لکھ۔ وہ چلتا ہے گناہ کرنے کے لیے، اللہ کہتا ہے ابھی بھی مت لکھ۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ میرے بندے کے دل میں میرا خوف پیدا ہو جائے اور وہ گناہ کرنے سے باز آ جائے، اس لیے ابھی کچھ مت لکھ۔ جب میرا بندہ نیکی کو انجام دے دے تو ایک نیکی کے بدلے میں 10 گنا اجر و ثواب لکھ، اور جب میرا بندہ کسی گناہ کو کر لے تو ایک گناہ کے بدلے میں اس کے نام اعمال میں ایک ہی برائی لکھنا، ایک سے زائد مت لکھنا۔ بتاؤ یہ خدا کا رحم و کرم ہے کہ نہیں ہے؟ بدنصیب ہے وہ انسان جو اپنے رب کے فضل و کرم سے محروم رہ جائے اور اس سے فیضیاب نہ ہو سکے۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو پہلی نصیحت کرتے ہیں، اے بیٹے جب تو کوئی گناہ کر تو یہ سوچ کے کر کہ آج جو کچھ کر رہا ہے تیرا رب اس کو کل تیرے سامنے پیش کر دے گا، تجھے کل اپنے کیے کا حساب دینا ہے۔ میرے دوستو، ہمارا بایو ڈاٹا تیار ہو رہا ہے، صرف ایک کلک کرنے کی ضرورت ہے، ہمارا پورا کچا چٹھا سامنے آ جائے۔ اسی لیے خدا قرآن کریم میں کہتا ہے کہ میں سب کا حساب لوں گا۔ اے اللہ، ملینوں انسان ہوں گے، کیسے سب کا حساب لے گا؟ فرماتا ہے ان اللہ سریع الحساب، رب ذوالجلال لمحوں میں حساب لے گا، منٹ نہیں لگیں گے، کیونکہ حساب تیار تھوڑا ہی ہو رہا ہے، حساب تو تیار ہے۔
تیرے ہر عمل کے ساتھ تیرا حساب تیار ہو رہا ہے، وہ رکھا ہوا ہے، صرف اس کو اوپن کرنا ہے، ظاہر کرنا ہے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، اللہ رب العزت ہر انسان کے سامنے اس کے نام اعمال کو پیش کرے گا۔ ہمارا بھی تیار ہو رہا ہے، آپ کا بھی تیار ہو رہا ہے۔ جب گناہگار کے سامنے نام اعمال آئے گا تو اس کا کیا حال ہوگا؟ اللہ کہتا ہے وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا۔ اللہ کہتا ہے نام اعمال جب انسانوں کے سامنے آئیں گے تو جو گناہ کر کے دنیا سے گئے ہیں وہ نام اعمال کو دیکھ کے تھر تھر کانپنے لگے اور وہ کہیں گے ہائے ہماری بربادی، ہمارا کوئی چھوٹا سا گناہ اور کوئی بڑا گناہ ایسا نہیں ہے جو اس میں درج نہ کر دیا گیا، ہر گناہ نام اعمال میں موجود۔ میرے نوجوان ساتھیوں، غور کرو کہ صبح سے شام تک ہم سے کتنے گناہ ہوتے ہیں، اور اللہ اگر گناہوں پر پکڑ کرنے لگے اور قیامت کے دن ہم سے پوچھنے لگے تو بتاؤ انسان بھاگ کر کے کہیں جا سکتا ہے؟ اس کے لیے بچاؤ کی کوئی راہ نکل سکتی ہے؟ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو یہی نصیحت کرتے ہیں، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ۔ میرے دوستو، کل میدان محشر میں کیا ہوگا؟ ہم بھی ہوں گے، آپ بھی ہوں گے۔ کچھ لوگوں کا نام اعمال سیدھے ہاتھ میں ملے گا اور کچھ لوگوں کا نام اعمال الٹے ہاتھ میں ملے گا۔ جس کا نام اعمال سیدھے ہاتھ میں مل گیا وہ خوشی سے پھولے نہیں سمائے گا۔ کامیاب وہ نہیں ہے جس کے پاس روپے پیسے کے انبار ہوں، کامیاب وہ نہیں ہے جس کے پاس لمبا چوڑا گھر ہو، کامیاب وہ نہیں ہے جس کے پاس کھیتی باڑی کی زمینیں موجود ہوں۔ کامیاب تو وہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں نام اعمال جس کو سیدھے ہاتھ میں مل جائے، جس کو سیدھے ہاتھ میں مل جائے گا اس کا بیڑا پار ہوگا۔ اللہ منظر کشی کرتا ہے میدان محشر کی، ایک طرف وہ ہے جس کا نام اعمال سیدھے ہاتھ میں ملا اور دوسری طرف وہ ہے جس کو نام اعمال الٹے ہاتھ میں ملا۔ دونوں کا حال کیا ہوگا؟ غور کرو، دیکھو۔ جس کو سیدھے ہاتھ میں ملے گا وہ کیا کہے گا؟ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ۔ جس کو نام اعمال سیدھے ہاتھ میں ملے گا وہ میدان محشر میں اچھلتا کودتا پھرے گا خوشی سے، ہر ایک کے پاس جائے گا، کہے گا ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، لو دیکھو میرا نام اعمال پڑھو، میرے رب نے میرے گناہوں کو معاف کر کے میری مغفرت کا فیصلہ کر دیا۔ جس کا نام اعمال سیدھے ہاتھ میں مل گیا وہ فرسٹ پوزیشن سے بھی پاس ہے، فرسٹ ڈویژن سے بھی پاس ہے۔ پاس ہونے والا اپنا رزلٹ ہر ایک کو دکھاتا ہے، وہ بھی اچھلے گا کودے گا، کبھی دائیں طرف جائے گا کبھی بائیں طرف، اور ہر ایک سے کہے گا ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، لو میرا نام اعمال پڑھو، دیکھو میرے رب نے میرے لیے کتنا بہترین فیصلہ کیا۔ اور پھر وہ میدان محشر میں کھڑے ہو کے ایک تقریر کرے گا جس کے نام اعمال کو سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اللہ اس کی تقریر کا ایک جملہ نقل کرتا ہے، وہ کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابیہ، وہ کہے گا دیکھو آج نام اعمال مجھے سیدھے ہاتھ میں ملا ہے، اے لوگوں تمہیں پتا ہے کیوں ملا مجھے سیدھے ہاتھ میں؟ خدا سے میری کوئی رشتہ داری نہیں ہے، اللہ تو سب کا ہے، لیکن مجھے سیدھے ہاتھ میں کیوں ملا پتا ہے؟ وہ خود بتائے گا، پھر کہے گا آج مجھے نام اعمال سیدھے ہاتھ میں صرف اس لیے ملا کہ میں نے دنیا کی زندگی اس یقین کے ساتھ گزاری تھی کہ آج میں جو کچھ کروں گا کل مجھ کو اس کا حساب دینا پڑے گا۔
حساب کا یقین میرے دل میں تھا، اللہ نے سیدھے ہاتھ میں مجھے نام اعمال عطا کیا۔ اتنے لوگ بیٹھے ہو، بتاؤ تمہارے دلوں میں حساب کا یقین ہے کہ نہیں ہے؟ بولو بھائی، ہے نہیں؟ زبان سے کہہ رہے ہو، دل میں یہ حقیقت بیٹھنی چاہیے کہ ہمیں ایک دن حساب دینا ہوگا، ورنہ تو ہوگا کیا؟ کچھ بدنصیب وہ ہوں گے جس کا نام اعمال الٹے ہاتھ میں ملے گا، اللہ اس کا بھی تذکرہ کرتا ہے، فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ۔ دیکھو خدا ایک ایک بات کو کھول کے ذکر کر رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے جس کا نام اعمال الٹے ہاتھ میں ملے گا وہ کسی کو دکھائے گا نہیں، کیونکہ وہ تو فیل ہو گیا ہے، گناہوں سے سیاہ ہے، وہ دیکھے گا اسے موڑ کے رکھ لے گا، کہے گا کاش کی یہ نام اعمال مجھے دیا ہی نہ جاتا۔ اب آس پاس لوگ ہیں، لوگ پوچھیں گے ہوا کیا، کیوں پریشان ہو رہا ہے؟ تو دیکھو وہ بھی ایک جملہ کہے گا، مسلمانوں غور کرو، وہ بھی ایک جملہ کہے گا وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، کہے گا میں نے دنیا کی زندگی میں کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ مجھے اپنے کیے کا حساب بھی دینا پڑے گا، آج تو میں پھنس گیا، اب نکلنے کا کوئی راستہ نہیں۔ مسلمانوں دیکھو یہ بہت اہم نصیحت ہے کہ جب کوئی گناہ تمہارے دل میں پیدا ہو تو یہ سوچ کے کرو کہ کل اس کا حساب دینا ہوگا۔ اگر حساب کا یقین بیٹھ گیا تو خدا تمہارے لیے گناہوں سے بچنے کو آسان فرما دے گا، اور اگر حساب کا یقین دل سے نکل گیا تو ہم میں اور آپ میں پھر، ہم میں اور جانوروں میں پھر کوئی فرق نہیں رہ جائے گا۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں کیا فرماتا ہے؟ فرماتا ہے کہ میں بہت سے انسانوں اور جناتوں کو جہنم میں جھونک دوں گا۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ۔ اللہ کہتا ہے میں بہت سے انسانوں اور جناتوں کو جہنم میں جھونک، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ اللہ کیوں جھونکے گا؟ فرماتا ہے میں نے ان کو دل دیا مگر انہوں نے اس دل سے مجھے پہچاننے کی کوئی کوشش نہیں کی، میں نے ان کو آنکھیں دی مگر میری قدرت کے کرشمے انہوں نے دیکھے پھر بھی مجھے بھلا دیا، میں نے ان کو کان دیے مگر انہوں نے میری باتوں کو سنی انسنی کر دی۔ اور آگے کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے یہ انسان نہیں ہے، یہ تو جانور ہیں، اور پھر کہتا ہے جانور نہیں، جانور بھی اپنے کام سے لگے ہیں، یہ تو جانور سے بھی بدتر ہے۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ اور آگے کیا کہتا ہے؟ فرماتا اولئک هم الغافلون، لو ایک تمغہ دے دیا، فرماتا ہے کہ یہ سب لوگ غفلت میں مبتلا ہیں، اور ان کی آنکھیں کب کھلیں گی؟ جس دن ان کی جسم سے ان کی جانیں نکلیں گی، اور جس دن جان نکلے گی اگر اس دن آنکھ کھلی تو آنکھ کا کھلنا ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی بات ایک روایت میں دوسرے انداز سے فرماتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ سارے انسان سو رہے ہیں، الناس نیام، لوگ خواب خرگوش میں مبتلا ہیں، آنکھ کب کھلے گی؟ اذا ماتوا فانتبہوا، جب موت آئے گی تو پھر ان میں تنبہ پیدا ہوگا، انہیں ہوش آئے گا، مگر موت کے وقت کا ہوش کسی کو کوئی کام نہیں، فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ تو میرے دوستو پہلی نصیحت کہ حساب کا یقین دل میں بٹھاؤ، اور اللہ رب العزت اس کی برکت سے آپ کو بہت سے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیوں بھئی گناہوں سے بچو گے؟ بہت سے ساتھی یہاں بیٹھے ہیں جن کے چہروں پر داڑھیاں نہیں ہیں، جب صبح کو اٹھو
اور ریزر ہاتھ میں لے کر شیشے کے سامنے کھڑے ہو تو یہ سوچ کے پھیرنا کہ آج میں جو کچھ کر رہا ہوں کل مجھ کو حساب دینا پڑے گا. آج نبی کی سنت کو ہاتھوں سے کھرچ کر کے نالی میں بہا رہا ہے، بتا کل کیا حساب دے گا. موبائل نوجوانوں کے ہاتھوں میں ہے، جی چاہتا ہے آپ موبائل کو نیٹ سے جوڑتے ہو اور پکچر دیکھنا شروع کر دیتے ہو. جب پکچر دیکھنے کا ارادہ کرو تو یہ سوچ لینا کہ آج جو دیکھ رہے ہو کل اس کا حساب دینا پڑے گا. جب کانوں پر میں لیڈ لگا کے گانا سننے کا ارادہ کرو تو یہ سوچ کے سننا کہ کل اس کا حساب دینا پڑے گا. میرے دوستوں اور ساتھیوں، انسان صحیح ہو جائے گا اگر حساب کا یقین اس کے دل میں بیٹھ جائے. حضرت لقمان اپنے بیٹے کو یہ پہلی نصیحت کرتے ہیں کہ اے بیٹے جو کچھ کر اس یقین کے ساتھ کر کہ تیرا رب کل اس کو تیرے سامنے پیش کر دے گا. اللہ رب العزت ہر نیکی کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر گناہ سے بچنا ہمارے لیے آسان فرما دے. دیکھو یہ پہلی نصیحت تھی، تم اس پر عمل کرو گے انشاءاللہ. ہر حرام سے بچو، ہر گناہ سے بچو، اللہ کی ناراضگی والے ہر عمل سے بچنے کی کوشش کرو. مگر ایک بات ذہن میں رکھو، دل و دماغ میں یہ بٹھاؤ مجھے گناہ سے بچنا ہے، مجھے گناہ سے بچنا ہے، مجھے حساب و کتاب کے مرحلے سے گزرنا ہے اور اس کے لیے گناہوں سے بچنا. دوستوں اور ساتھیوں، میں نے جو مضمون شروع کیا تھا میں چاہتا ہوں 5-6 منٹ میں اسے مکمل کر لوں، پھر آپ نماز کی تیاری میں لگیے. میں نے کہا تھا کہ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو 4 نصیحتیں کرتے ہیں. 2 آیتوں میں پہلی نصیحت آ گئی کہ اے بیٹا جو کچھ کر اس یقین کے ساتھ کر کہ کل مجھ کو اس کا حساب دینا. اللہ اس کی برکت سے گناہوں سے بچنا تیرے لیے آسان کر دے گا. اور پھر بھی اگر کوئی گناہ ہو جائے تو سچے دل سے توبہ کر، تیرا رب تیرے گناہ کو معاف کر دے گا. دوسری نصیحت فرماتے ہیں یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے اگر تو کامیابی چاہتا ہے تو میری دوسری نصیحت یہ یاد رکھ کہ جب تک تیرے جسم میں جان اور بدن میں روح ہو اس وقت تک روز آنا 5 ٹائم کی نماز پابندی سے پڑھتا رہے. نماز میں دنیا کو بھی بنا دے گا، تیری آخرت کو بھی بنا دے گا. ہم میں سے بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب نماز پڑھتا ہوں لیکن کبھی حشر مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہوگا، اس کا حشر فرعون اور حامان کے ساتھ ہوگا. اس لیے سینہ ٹھوک کے بہت خوش ہو مت کہو کہ صاحب میں نماز پڑھتا ہوں، کبھی ایک چھوٹ جاتی ہے کبھی 2 اور جمعہ تو کبھی چھوڑتا ہی نہیں میں. تو یہ تو اپنی من کی نماز پڑھ رہا ہے. اگر تو خدا کے فرض کو زندہ کرتا تو خدا نے تو روزانہ 5 نمازیں فرض کی ہیں، پھر 2 کیسے چھوڑ دیتا ہے، پھر 1 کیسے چھوڑ دیتا ہے. دیکھو حضرت لقمان نے جو اپنے بیٹے کو دوسری نصیحت کی ہے یہ بھی بہت اہم ہے. جتنے ساتھی یہاں بیٹھے ہیں وہ طے کریں کہ انشاءاللہ روزانہ 5 ٹائم کی نماز زندگی بھر پڑھتے رہیں گے. یا بنی اقم الصلاۃ. تیسری نصیحت فرماتے ہیں وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، اے میرے بیٹے میری ایک اور نصیحت کو یاد رکھ، اور وہ نصیحت یہ ہے کہ تو اس بات کا عہد کر لے، اس بات کی قسم کھا لے، اس بات کا عزم کر لے کہ جو دین کی بات، جو نیکی کی باتیں مجھے معلوم ہیں وہ میں زندگی بھر دوسروں تک پہنچاتا رہوں گا. جو بات تجھے معلوم ہے تو اپنے گھر والوں کو بتا، جو تجھے معلوم ہے اپنے پڑوسیوں کو بتا، جو تجھے معلوم ہے اپنے دوستوں کو بتا. اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ اس سے فائدہ یہ ہوگا آپ نے دین کی بات دوسروں کو بتائی، آپ سے سن کر کے کوئی ایک آدمی بھی عمل کر لے گا تو اللہ رب العزت اس عمل کرنے والے کے اجر و ثواب میں آپ کو بھی برابر کا شریک کر دے گا. تو فری فنڈ میں آپ کو عمل کا اجر و ثواب ملے گا، حالانکہ آپ نے عمل نہیں کیا، عمل دوسرے نے کیا. میرے دوستو وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، یہ جماعت والے آواز لگاتے ہیں چلو ٹائم لگاؤ، 3 دن دے دو، 40 دن دے دو،
3 مہینے دو، 4 مہینے، یہ آواز کیوں لگتی ہے؟ تاکہ جو دین کی باتیں تمہیں معلوم ہو وہ دوسروں تک پہنچانے کا فریضہ انجام دو۔ یہ اس امت کی خاصیت ہے، اللہ نے یہ ذمہ داری ہمارے اور آپ کے کندھوں پر رکھی ہے۔ اس لیے جو بات آپ مجھ سے سن رہے ہیں، کم سے کم ان باتوں کے لیے یہ طے کرو کہ ہم دوسروں کو بھی یہ بات بتائیں گے انشاءاللہ۔ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، اور دیکھو ایک بہت اہم عمل ہے جو ہم سے چھوٹ رہا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے گھروں میں، ہمارے معاشرے میں، ہماری وَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اے میرے بیٹے اگر تیرے سامنے خدا کا کوئی حکم ٹوٹ رہا ہو، کوئی گناہ کر رہا ہے، کوئی غلط کام کر رہا ہے، تو تو گردن جھکا کے خاموشی سے نکل، بلکہ گناہ کرنے والے کو گناہ سے روکنے کی کوشش کر۔ تو نے کوشش کی، جو سٹا کھیل رہے تھے ان سے کہا سٹا مت کھیلو، جو ایک دوسرے کو گالی دے رہے تھے ان کو روکا، جو موبائل پر الٹی سیدھی چیزیں دیکھ رہے تھے ان کو روکا، لیکن تیری بات کسی نے سنی نہیں اور تجھ سے کہا تم اپنا کام کرو، جاؤ ہمیں اپنا کام کرنے دو۔ تو اللہ رب العزت کیا کہتا ہے؟ تو فکر مت کر، تیرے اوپر جو ذمہ داری تھی وہ تو نے ادا کر دی، کیونکہ تیرا کام کسی کو ہدایت دینا نہیں ہے، بلکہ تیرا کام صرف اللہ کے پیغام کو پہنچا دینا ہے۔ تو پہنچا گناہ کرنے والے تک یہ بات کہ یہ گناہ ہے، حرام ہے، اس سے بچو۔ اگر وہ مانتا ہے بہت اچھا، نہیں مانتا تیری ذمہ داری ختم، اب وہ جانے اس کا۔ اللہ رب العزت اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ۔ اے نبی، آپ جس کو چاہیں اس کو ہدایت مل جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہدایت تو اسی کو ملے گی جس کو اللہ ہدایت دینے کا ارادہ فرما دے۔ آپ کا کام تو دین کے پیغام کو پہنچا دینا ہے، لیکن ہوتا کیا ہے، ہم اچھی باتیں بتانے تو لگ جاتے ہیں، لیکن برائیوں سے روکنے میں ہم سب سے زیادہ ڈھیلے دکھائی دیتے ہیں۔ اس کی وجہ 2 ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم خود بچ نہیں رہے ہیں گناہوں سے، دوسرے کو ٹوکیں گے تو وہ پلٹ کے کہے گا پہلے اپنا دامن تو دیکھ لے، تو ہم خود پھنس جائیں گے۔ میرے دوستوں، اس لیے ہمیں طے کرنا ہے کہ پہلے نمبر پر ہم خود گناہوں سے، برائیوں سے بچیں گے۔ اور دوسری وجہ یہ کہ لوگ برائیوں سے اس لیے نہیں روکتے کہ یہ سوچتے ہیں ہم جس کو روکیں گے وہ ناراض بھی ہو سکتا ہے۔ برائیوں سے روکنے کی صورت میں گالیاں بھی مل سکتی ہیں، دھکے بھی مل سکتے ہیں، عزت و آبرو بھی نیلام ہو سکتی ہے۔ اس لیے حضرت لقمان اپنے بیٹے کو جب یہ چوتھی نصیحت کرتے ہیں تو آگے ایک بات اور فرماتے ہیں وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، اے بیٹے گناہوں سے روک، اور گناہوں سے روکنے کے سلسلے میں اگر پریشانیوں سے، تکلیفوں سے تیرا سامنا ہو تو بدلہ لینے کے بجائے اللہ کے لیے صبر کرنا، اللہ تجھے بہترین اجر عطا فرمائے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، آج برائیوں سے روکنا ہم نے چھوڑ دیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ نے ہمارے دشمنوں کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا۔ میں ایک واقعہ سنا کے بات کو ختم کرتا ہوں کہ اگر یہ چاہتے ہو کہ مصیبتوں کے دروازے بند ہو جائیں، اگر یہ چاہتے ہو کہ دشمن کا تسلط تمہارے اوپر سے ختم ہو جائے، اگر یہ چاہتے ہو کہ پریشانیاں دور ہو جائیں، تو آج سے طے کرو کہ ہم گناہوں سے روکنے کا کام شروع کر دیں گے۔ جو گناہوں سے روکے گا وہ خدا کی پکڑ سے محفوظ رہے گا۔ واقعہ سنو اور پھر دعا کر کے چلے جاؤ۔ بنو اسرائیل کا ایک واقعہ قرآن نے ذکر کیا ہے۔ بنو اسرائیل کے لیے اللہ نے سنیچر کے دن کو عبادت کا دن متعین کر دیا۔ بنو اسرائیل سمندر کے کنارے رہتے تھے اور ان کا کام یہ تھا کہ وہ مچھلیاں پکڑتے تھے، اسی کو بیچتے تھے، اسی کو کھاتے تھے۔
اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا سنیچر کا دن عبادت کا دن ہے، اس لیے آج یعنی سنیچر کا دن تمہارے لیے شکار کرنا حرام ہے۔ اب بنو اسرائیل میں 3 گروہ ہو گئے۔ ایک گروہ وہ تھا جس نے خدا کے اس حکم کو مانا اور وہ سنیچر کے دن اپنے گھر سے نکلتے ہی نہیں تھے، وہیں بیٹھے رہتے تھے کہ خدا نے شکار کو حرام کر دیا۔ دوسرا گروہ وہ تھا جو سنیچر کے دن کھلے عام شکار کرتا تھا اور اللہ کے حکم کو پیروں تلے روندتا تھا۔ اور ایک تیسرا گروہ ان میں پیدا ہوا جو سنیچر کے دن شکار نہیں کرتا تھا مگر اپنے گھروں میں نہیں بیٹھتے تھے، وہ گھروں سے نکلتے تھے اور شکار کرنے والوں کو روکنے کی کوشش کرتے تھے، ان سے کہتے تھے یہ حرام ہے، یہ کام مت کرو۔ تو دیکھو 3 گروہ ہو گئے۔ پہلا گروہ وہ جو شکار تو نہیں کرتا تھا لیکن شکار کرنے والوں کو روکتا بھی نہیں تھا، اپنے گھروں میں بیٹھا رہتا تھا۔ دوسرا گروہ وہ جو شکار کرتا تھا، اور تیسرا گروہ وہ جو شکار نہیں کرتا تھا لیکن گھر میں نہیں بیٹھتا تھا بلکہ شکار کرنے والوں کو بھی روکنے کی کوشش کرتا تھا، نہی عن المنکر کرتا تھا۔ اب اللہ کہتا ہے جب شکار کرنے والے نہیں رکے تو خدا کا عذاب آیا۔ اب عذاب میں ان 3 گروہوں میں سے کون کچلا گیا اور کون بچا؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ اللہ کہتا ہے کہ جب شکار کرنے والوں نے ہمارے حکم کو بالکل بھلا دیا اور وہ شکار میں کھلا مصروف ہو گئے تو ہم نے صرف اس گروہ کو نجات دی۔ انجینا الذین ینہون عن السوء، ہم نے صرف اس گروہ کو بچا لیا جو گناہوں سے روکنے کا کام کرتا تھا۔ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا، اور بقیہ سارے لوگوں کو عذاب میں پیس کر کے برباد کر دیا۔ تو دیکھو قرآن کہتا ہے صرف وہی بچے گا جو گناہوں سے روکنے کا کام کرے گا۔ گناہ ساری دنیا میں عام ہو رہے ہیں۔ مسلمانوں اگر تم چاہتے ہو کہ مصیبت سے بچو تو اپنے گھروں میں، اپنے محلوں میں، اپنے سماج، معاشرے اور برادری میں ایک دوسرے کو گناہ سے روکنے کی کوشش کرو۔ جب یہ کوشش تم کرو گے تو خدا بربادی کے دروازوں کو بند کر دے گا اور عذاب سے ہماری اور آپ کی حفاظت کرے گا۔ اور اگر ایسا نہیں ہوا تو قرآن اعلان کرتا ہے کہ میں گناہ گاروں کے ساتھ ان کو بھی برباد کر دوں گا جو گناہوں سے روکنے کا کام نہیں کرتے ہیں، کیونکہ گناہوں سے نہ روکنا بھی ایک گناہ ہے اور آج امت اس میں مبتلا ہو رہی ہے۔ میرے دوستو یہ 4 نصیحتیں۔ سب سے پہلی نصیحت کہ دل و دماغ میں یہ بٹھا لو کہ آج جو کچھ کرو گے کل اس کا حساب دینا ہوگا۔ دوسری نصیحت کہ 5 ٹائم کی نماز پابندی سے پڑھو۔ تیسری نصیحت کہ بھلائی کی اور خیر کی باتیں تمہیں معلوم ہے وہ دوسروں تک پہنچاؤ۔ اور چوتھی نصیحت کہ لوگوں کو برائیوں سے روکنے کی کوشش کرو، پیار سے روکو، محبت سے روکو، نرمی سے روکو، مگر گناہ گاروں کو گناہوں سے روکنے کی کوشش کرو۔ اگر تم نے یہ سب کیا تو اللہ رب العزت تمہیں دنیا اور آخرت میں ہر طرح کی راحتیں اور ترقی عطا فرمائے گا اور مصیبتوں کے بادلوں کو چھاٹ دے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان نصیحتوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔